السلام علیکم دوستوں، کیا حال ہے آپ کا؟ آپ دیکھ رہے ہیں فینسی برڈز 360 یوٹیوب چینل. میرا نام ہے بلال. اور جیسے میں نے پہلے ایک ویڈیو شیئر کی تھی، اس میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ میں کس طرح سے فینٹل پیجنس کے ساتھ اپنی ایک چھوٹا سا ایک فارم رن کر رہا ہوں، اور اس کے ساتھ بریڈنگ کروا کے جو ہے برڈ سیل کر رہا ہوں اور ارننگ کر رہا ہوں. تو آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو لے کے آیا ہوں. اس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شرازی پیجنس کے ساتھ بھی سیم میں کس طرح سے بریڈنگ کروا رہا ہوں، اور ان کے کیا ریٹ وغیرہ چل رہے ہیں، اور اس میں کتنا ریٹ کا مارجن ہے. تو سب سے پہلے تو یہ کہ جرمن لائن لاہوری شرازی پیجن ایک شرازی کی ایک بریڈ ہے، سب بریڈ ہے، اور ایک سمپل شرازی پیجن جو کہ ہم عموماً پاکستان میں دیکھتے ہیں. میرے پاس یہاں پہ یہ دونوں موجود ہیں. انفیکٹ میں نے اس پہ ایک ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہے کہ ان دونوں کے اندر کیا فرق ہے، آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ کہ آپ جب بھی کوئی بزنس سٹارٹ کرنے جا رہے ہوں کسی بھی پجن کی بریڈ کا، تو اس کے اندر چند باتوں کا خیال رکھیں. آپ جب پہلی دفعہ کوئی بھی پجن کی بریڈ لیتے ہیں، آپ کے پاس ہمیشہ ساری زندگی وہی بریڈ چلنی ہوتی ہے. آپ جب تک اس بریڈ کو آگے بریڈ کرواتے رہتے ہیں، بچے نکلتے رہتے ہیں، جمع کرتے رہتے ہیں. تو آپ پہلی بار جو جوڑا خریدیں گے، اگر آپ ہلکا جوڑا خرید رہے ہیں 1000 روپے 1500 روپے والا سادہ شرازی پجن کا پیئر، جیسے یہ سادہ شرازی پجن ہے، آپ کے پاس جتنے بچے نکلنے ہیں وہ بھی 1000 1500 والے ہی نکلنے ہیں. آپ کے پاس جب 2 سال بعد کوئی 10 15 20 50 پیئر ہوں گے، وہ سارے ہی 1000 سے 1500 روپے پر پیس والے پیئر ہوں گے، پر پیئر والے ہوں گے. لیکن اگر آپ شروع میں ہی ایک دفعہ تھوڑی سی ہمت کر کے جرمن لائن لاہوری شرازی جیسی ایک اچھی بریڈ خرید لیتے ہیں، جو کہ تھوڑی سی ایکسپینسو ہوتی ہے، تو آپ کے پاس جب 2 سال بعد 10 20 50 پیئر ہوں گے، تو وہ سارے جرمن لائن لاہوری شرازی کے ہی پیئر ہوں گے، اور سارے ہی ایکسپینسو ہوں گے. تو آپ کی جو انیشیل انویسٹمنٹ ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کس نسل کے اوپر انویسٹ کر رہے ہیں، آپ کس کوالٹی کے برڈ لے رہے ہیں. کوالٹی برڈ لینے بھی ضروری ہوتے ہیں. تو اس میں میں آلریڈی بتا چکا ہوں کہ جرمن لائن لاہوری شرازی اگر آپ لے رہے ہیں یا آپ سادہ لاہوری شرازی لے رہے ہیں، ان میں کیا فرق ہے، آپ کو کن پوائنٹس کا خیال رکھنا ہوتا ہے. آپ کو اس کے علاوہ یہ بتاتا ہوں کہ میں اس میں کس طرح سے سیٹ اپ کو لے کے چل رہا ہوں. میں نے کیا کیا ہوا ہے یہاں پہ کہ جرمن لائن لاہوری شرازی میں میرے پاس ایک یہاں پہ ایک یہ میل موجود ہے، میرے پاس یہاں پہ ایک یہ میل موجود ہے، اس کے علاوہ میرے پاس یہاں پہ ایک یہ فیمیل موجود ہے، اور میرے ایک دوسرے فارم پہ کچھ اس کے پیس موجود ہیں، کچھ بچے موجود ہیں. اس کے علاوہ میرے پاس یہاں پہ یہ جرمن لائن لاہوری شرازی کے بچے بھی نکلے ہوئے ہیں. ایک بچہ یہ نکلا ہوا ہے اور ایک بچہ یہ نکلا ہوا ہے. تو اس میں ہوتا یوں ہے کہ یہ تقریباً سال میں کچھ 4 دفعہ تقریباً بریڈ کرتے ہیں. جب بھی بریڈ کرتے ہیں تو ایک کلچ میں ان کے اپنے نیچے لیتا ہوں، دوسرا جو کلچ ہوتا ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کسی فوسٹر کے نیچے لوں. تو میں نے یہ کیا ہوا ہے کہ فوسٹرنگ کے لیے میں نے یہ سادہ شرازی پجن رکھے ہوئے ساتھ. یہ ان کے بچے پالتے ہیں. جیسے میرے پاس یہاں ایک سادہ شرازی کی ایک یہ فیمیل بھی بیٹھی ہوئی ہے چاکلیٹ کلر میں انڈوں کے اوپر، تو کچھ بچے میں ان کے نیچے نکلوا لیتا ہوں. اسی طرح میرے پاس اگر فینٹل پجن نے انڈے دیے ہوں امریکن نے، تو سم ٹائم ان کے انڈے بھی میں فوسٹرز کے نیچے رکھ دیتا ہوں. جیسے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس یہ سادہ یلو لاہوری شرازی ہیں. یہ ایک فینٹل پجن کا ایک چیک پال رہے ہیں اور بہت اچھا پال رہے ہیں. تو اس طرح کر کے کیا ہوتا ہے کہ اگر میں فوسٹرنگ کرواتا ہوں تو میرے پاس سال میں آرام سے کچھ 6 سے 7 کلچ بچوں کے آ جاتے ہیں. تو ان میں جو ریٹ کی جہاں تک بات ہے، تو عموماً ان کا جو ریٹ ہوتا ہے وہ 5000 کے آس پاس ہوتا ہے. بچوں کی کوالٹی پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. بیچ میں 8 ہزار کے بچے بھی سیل ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ تھوڑے کم میں بھی ہو جاتے ہیں. تو ریٹ اوبیسلی بچوں کی کوالٹی کے حساب سے ہوتا ہے، سائز کے حساب سے. جیسے ماشاءاللہ ابھی ایک چیک نکلا ہوا ہے، آپ اس کا سائز اور اس کا پاموز دیکھیں. یہ بالکل باپ کے سٹائل میں نکلا ہوا ہے، اور اس کا سائز ابھی سے ہی باپ کے برابر ہے تقریباً. اور اس کے ساتھ کے دوسرا چیک یہ پھر رہا ہے جو کہ ایکسپیکٹڈ ہے فیمیل، اور اس کا بھی سائز ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. تو اب اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ جب تقریباً سال میں 6 چکس نکلتے ہیں نا، 6 پیئر نکلتے ہیں آن ایوریج. اگر 5000 کا بھی ایک پیئر سیل ہوتا ہے تو یہ ماشاءاللہ تقریباً 30,000 کے قریب جو ہے وہ ان سے اماؤنٹ بن جاتی ہے. اوبیسلی اس میں اور فیکٹر ضرور ہوتے ہیں کہ سم ٹائم چکس سروائیو نہیں کر پاتے، یا چکس جو ہے وہ ایک چک نکل آیا ایک نہیں نکلا، وہ سارے نیچرل فیکٹرز بھی ساتھ ساتھ چلتے ہیں. تو آپ اگر شروع میں لیجس سے کہ آپ تھوڑی سی اماؤنٹ اسپینڈ کر کے 5,000 اسپینڈ کرتے ہیں، آپ ایک پیئر اچھا لے لیتے ہیں جرمن لائن لاہوری شرازی کا، اس کو آپ بریڈ کرواتے ہیں، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ 6 مہینے تقریباً 4 مہینے کے بعد آپ کے پاس برڈ آنے کے 4 مہینے بعد وہ بریڈنگ کے قابل ہو جاتا ہے. اور سیم جو ہے وہ پیئر آپ کا اگلے سال تک آپ کو تقریباً جو ہے وہ 4 6 پیئر تیار کر کے دے چکا ہوتا ہے. تو آپ بیچ میں سیل کریں، آپ ان کو جمع کریں، مزید بریڈ کروائیں، وہ آپ کے اوپر ہے. تو آپ اگر کہیں سے بھی لاہوری شرازی پجن، جرمن لائن لاہوری شرازی پجن بائی کر رہے ہیں، آپ ان کا بزنس کرنا چاہتے ہیں، میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کوشش کریں کم سے کم 2 پیئر لیں. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ بچوں کا پیئر لیتے ہیں، بڑے ہوتے ہوتے کوئی ایک ایکسپائر ہو جاتا ہے، یا دونوں میل نکل آتے ہیں کسی وجہ سے، یا دونوں فیمیل نکل آتے ہیں، یا کوئی ایک برڈ کا کوئی
ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ بریڈ صحیح نہیں کر پا رہا ہوتا، تو اس میں اگر دو پیئر ہوتے ہیں تو ایک آدھ پیئر تو بریڈ کر ہی دیتا ہے، اس کے اندر سے پھر آپ کی آگے بریڈ دوسرے پیئر کی بھی پوری ہو جاتی ہے. آپ کو دوسرے پیئر کے لیے جو میل کا مسنگ ہوتا ہے یا فیمیل مسنگ ہوتی ہے وہ بھی آپ کو مل جاتی ہے، آپ کے دونوں پیئر پورے ہو جاتے ہیں. تو ان چیزوں کا تھوڑا سا خیال رکھیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو میرا چینل سبسکرائب کر دیں، بیل آئکن پہ کلک کر دیں. مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں، آپ کے کوئی بھی سوال ہو آپ کمنٹس میں میرے ساتھ پوچھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ میرے ساتھ کنیکٹ ہونا چاہتے ہو، کوئی انفارمیشن آپ کو چاہیے ہو تو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں میرا نمبر ہوگا، آپ مجھے کال کر کے یا واٹس ایپ پہ بھی پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو فار واچنگ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ.